اللہ رب محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی یہ نشست میں اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو مخاطب کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دور اور قریب کے تمام رشتہ دار، آس پاس پڑوس کے تمام بزرگ، میرے ہم عمر ساتھی، بچے اور ہر وہ شخص جس کو میں جانتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے، ان سب کو مخاطب کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ ان سب تک میری یہ نشست پہنچ جائے، اور میری گزارش بھی ہے کہ میری اس نشست کو ان سب تک پہنچانے کی کوشش کی جائے کہ اللہ کے واسطے آپ سب علم دین حاصل کیجئے، دین کا علم حاصل کیجئے۔ دین کا علم تین چیزوں پر مشتمل ہے جو ایک ہر مسلمان کو اس کا جاننا فرض ہے۔ نمبر 1، عقیدے کا علم دلیل کے ساتھ۔ آپ کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کہ مسلمان ہیں، آپ سنی سوی عقیدہ ہیں، تو آپ عقیدہ ایسا نہیں کہ آپ کوئی عقیدہ آپ کے اندر میں ان بلٹ ہے اور آپ جو ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عقیدہ باقاعدہ سیکھنا ہوتا ہے۔ تو ایک تو عقیدے کا علم حاصل کریں کہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، روزے جزا و سزا کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس سلسلے میں کیا ہے، اور ہم جو خود کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں تو ہمارا عقیدہ جو کچھ ہم اس بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں یا دیگر احکام شریعہ یا عقائد کے تعلق سے جو ہمارے ذہن میں جو چیزیں ہیں یا ہمارے دل میں جو باتیں راسخ ہیں، کیا وہ بالکل اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہے یا اس سے کچھ معاذ اللہ منحرف ہے، یا اس سے ہم کچھ انحراف کر رہے ہیں۔ تو جب تک ہم عقیدہ سیکھیں گے نہیں معتبر عالم دین سے یا ان کی کتابوں سے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ نجات کا جو مدار ہے وہ صحیح عقیدے پر ہے۔ اگر صحیح عقیدے پر خاتمہ ہوگا تو مطلب یہ کہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا، اور ایمان پہ خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت سے ہم سب جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر ایمان پر ہی خاتمہ نہ ہو تو پھر نہ اللہ کا فضل شامل حال ہوگا، اور نہ حضور شفاعت کریں گے، نہ انبیاء کی شفاعت نصیب ہوگی، نہ صحابہ کی شفاعت ہمارے حصے میں آئے گی، نہ کوئی ولی ہمارے لیے شفاعت کے لیے کھڑا ہو سکے گا، کیونکہ ہمارا اگر معاذ اللہ خاتمہ ہی اگر غلط عقیدے پر ہوا ہو تو۔ دوسرا یہ کہ احکام شرعیہ عملیہ کا علم حاصل کرنا، نماز روزوں کا علم، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ اور دیگر یہ چیزیں جو عملی شرعی ہیں، روزمرہ کے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے تو اس کا علم حاصل کرنا، ہم حج کو چلے ہیں تو حج کے تعلق سے علم حاصل کرنا، نکاح کیا ہے تو طلاق کے مسائل سیکھنا، ان باتوں کا سیکھنا کہ جس سے نکاح فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ سب نہیں سیکھیں گے تو ہم ایک جہالت کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے واسطے بہت دیر ہو چکی، اب جلدی کیجئے۔ اب ان سب چیزوں میں جیسے دوڑ لگائیے کہ جتنا جلد ہو سکے روزانہ آپ اگر 15-20 منٹ بھی اس سلسلے میں اگر صرف کریں گے، کسی عالم دین کی صحبت میں جا کر کے بیٹھیں گے اور یہ کہ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ جو ہے وہ دینی علوم سے آپ کو جیسے وابستگی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ بہت مطلب کہ بہت دیر ہو چکی، اور میں ہر کسی کو فرداً نہیں کہہ سکتا، بس یہ کہ میری خواہش ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ میں اپنے طور پر، قولی طور پر، عملی طور پر ایک زمانے میں یہ مطلب کہ مختلف طریقوں سے جلسے کرا کر، کتابیں تقسیم کروا کر، یہ سب چیزیں ساری جتن میں اس سلسلے میں وہ کر چکا،
اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتمام حجت کر دی اور میں نے اپنے طور پر سب کچھ جیسے وہ کر دیا، اب میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، میں تا دم حیات مجھے یہ فکر لگی رہے گی خود اپنے بارے میں پہلے کہ میں صحیح طور پر جو کچھ میں جانتا ہوں جتنا کیا میں نے وہ آپ سب تک وہ باتیں پہنچا دی. تو مجھے اب تک تو میں بالکل اس سلسلے میں قاصر ہوں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جو تقاضے ہیں اس میں سے بہت سارے ایسے عذر ہیں جو مجھے اس سلسلے میں لاحق ہیں، لیکن میں نے اپنے طور پر اپنے بس بھر جتنا کرنا تھا میں نے وہ کیا، آج بھی کرتا رہتا ہوں. اور اب مزید یہ سلسلہ اللہ چاہے تو باقاعدگی سے شروع کروں گا، کیونکہ حال ہی میں میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری ایمانی غیرت کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے، اور میں بہت اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہوں. ایک صاحب مذاق میں انہوں نے کوئی ایک ایسا جملہ کہا جس سے صریح کفر صادر ہوتا ہے. میں نے ان سے توبہ کا مطالبہ کیا تو وہ اب توبہ کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ مجھ سے معافی مانگو کہ تم نے میرے سامنے کوئی ایسی بات کی ہے. توبہ تو اللہ سے کرتے ہیں. تو ان سب جہالتوں کی وجہ ان 3 باتوں کا نہ جاننا ہے: عقیدے کا پتہ نہ ہونا، عقائد کا علم نہ ہونا، اور دوسرا یہ کہ احکام شرعیہ عملیہ کا علم نہیں ہونا، اور تیسرا یہ کہ گناہوں کی معرفت کا علم نہیں ہونا. جب ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ گناہ ہے تو ہم اس سے توبہ کیوں کریں گے؟ تو یہ بہت کہ مجھے بہت بے حد افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے زبان سے سبقت لسانی کے وجہ سے، یا ویسے ہی شرارتاً یا مذاق کے طور پر معاذ اللہ اگر کوئی ایسا کلمہ نکل جائے کہ جس سے کفر صادر ہوتا ہے، ہم کسی کو ہنسانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا تھوڑی نہ کر لیں گے. تو یہ نہیں، اور یہ سب جہالت اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم عقائد کا علم ہمیں نہیں ہے، احکام شرعیہ عملیہ کا علم ہمیں نہیں ہے، گناہوں کی معرفت کا علم ہمیں نہیں ہے. تو اللہ کے واسطے ان علوم کو حاصل کریں. اس کا سمپل طریقہ ہے کہ آپ اللہ کے واسطے علماء کی صحبت اختیار کریں، علماء سے رابطہ پیدا کریں، ان سے ربط و ضبط پیدا کریں، ان کے یہاں جائیں، ان کو اپنے ہاں بلائیں، ان کی دعوت کریں. ایسے ویسوں کو آپ ان سے دوستی رکھتے، علماء سے دوستی رکھیں. بغیر علماء سے رابطہ رکھے چارہ نہیں. اور یہ کہ علماء کی نگرانی میں ان کے مشورے سے کسی دینی کتاب کا مطالعہ کریں. جیسے انوار شریعت ہے، انوار شریعت آپ ہمارے یہاں سے حاصل کر لیں، میں وہاں رکھوا دوں گا. جس کو بھی ضرورت ہے وہ یہ کتاب حاصل کر لے. اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں لگ بھگ عقائد، یہ تینوں چیزیں اس میں ہیں لگ بھگ، تقریباً مطلب مکمل تو نہیں لیکن ہے. جیسے اس کو پڑھ لیں، جہالت کی زندگی کو ترک کریں، اب اللہ سے توبہ کریں. تو بھائی یہ 3 چیزیں ہیں، یاد کر لیں. ان کا سیکھنا ہم سب پہ فرض ہے. نمبر 1 عقیدے کا علم دلیل کے ساتھ. نمبر 2 احکام شرعیہ عملیہ کا علم جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، وضو، غسل وغیرہ وغیرہ یہ سب تمام چیزیں ہیں روزمرہ کے. اور نمبر 3 گناہوں کی معرفت، کون سی چیزیں گناہ ہیں. مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سب گناہ ہے، کس قبیل کا گناہ ہے، کس درجے کا گناہ ہے، اس سے کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر ہم یہ کہ گناہ کرتے بھی جاتے اور ہمیں توبہ کی بھی فکر نہیں، تو پھر توفیق کہاں سے ملے گی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ گناہ ہے، اس کا گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. تو جب احساس ہی نہیں ہوگا تو فکر بھی نہیں ہوگی، جب فکر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کرنے کی توفیق بھی ہم کو نہیں دے گا. تو اللہ کے واسطے اب بھی وقت ہے، ابھی آنکھیں بند نہیں ہوئی ہے، سانسیں چل رہی ہے. اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اور مجھے خود اپنی آخرت کی فکر، اس واسطے میں نے آپ سب کو یہ دعوت دی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سب اس پہ عمل پیرا ہوں گے. اس سلسلے میں میں نشستیں ابھی جاری رکھوں گا انشاءاللہ. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.